بلیو ہی نہیں کرتے ایسے ہی. یہاں پر سید اور غیر سید کے نکاح کے اوپر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ اس کی بنیاد کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, لیکن جب لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. بعض کنزرویٹو لوگوں کے اس طرح کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا شاید یہ کوئی ریلیجن کی تعلیمات ہے کہ آپ نے یہ فرق کرنا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ جو آنر کلنگ ہوتی ہے کہ دو لڑکا لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی, اگرچہ وہ شادی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہونی چاہیے, گھر والوں کو انوالو کیا جائے, اور یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے اور یہ مرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے. لیکن سپوز اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے تو وہ آنر کلنگ میں وہ دونوں لڑکی اور لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں, اپنی لڑکی کو مار دیتے ہیں صحیح سے. اور ایسے لوگ بڑے ایک مذہبی بنا کر پیش کیے جاتے ہیں, یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ غیرت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, تو بغیرتی ہے کہ آپ نے اس چیز کی سزا یہ رکھی ہے کہ انسان سے اس کی زندگی چھین لی ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان کی پگڑیاں اور داڑیاں دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور یہ کوئی مذہب کی کوئی تعلیمات ہے. مذہب کا دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس میں جو پڑھ لکھا طبقہ ہے, میں ان سے بھی کہوں گا, لبرل سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اسلام کو اس طرح کے جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں ان کے ذریعے نہ آبزرو کیا کریں. جیسا کہ آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی ہر چیز کو تعلیم کی بنیاد پہ دیکھا ہے نا, تو یہاں پہ بھی ہمیں بتائیں ہماری بکس کیا کہہ رہی ہیں. پریکٹیکلی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیں, پریکٹیکلی تو بہت لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ بغیر کسی ریلیجن کی تعلیمات کو پڑھے ہوئے یا پک اینڈ چوز کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چند واقعات اٹھا کر اور آپ پورے کے پورے ریلیجن کو ملائن کریں کہ یہ اس طرح کی جو کنزرویٹو سوچ ہے یہ ریلیجن دیتا ہے. تو سرکار ریلیجن اس طرح کی کوئی سوچ نہیں دیتا. ریلیجن کا تو یہ حال ہے کہ اسلام کے اندر ایک رول ہے کہ اگر دو میاں بیوی ہیں اور وہ آزاد مرد عورت نہیں, اس زمانے میں جو سسٹم چل رہا تھا ایک غلامی والا سسٹم تھا جسے اسلام نے ڈسکریج کیا اور وہ اپنی موت خود مر گیا. اس میں اگر مرد بھی غلام ہے عورت بھی غلام ہے اور وہ آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو شادی کرنے کے بعد ظاہر وہ ایک میاں بیوی کی حیثیت سے وقت گزاریں گے. لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جاتا ہے یا وہ آزادی لے لیتا ہے اپنی رقم ادا کر کے, تو اس کے بعد رائٹ ہے اس کی بیوی کا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں. یعنی اگر بیوی نے آزادی لے لی اور وہ ابھی اسٹل غلام ہے اور وہ بیوی چاہتی ہے کہ میں کسی آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں, یہ اس زمانے کی میں بات کروں جو اسٹیبلش سسٹم چل رہا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کی بیوی نے ریکویسٹ کی خلا کے لیے اپنے ہسبینڈ کو, کیونکہ وہ آزاد ہو چکی تھی اور وہ غلام تھا, تو وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا. اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مدینے کی گلیوں میں روتا تھا, اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی اپنی بیوی کی محبت میں, اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, جبکہ وہ کہتی تھی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم میری بات مانو, اس کے ساتھ رہو, اتنی تم سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ آپ مجھے حکم دے رہے یا مشورہ؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ میرا مشورہ ہے, میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا, اللہ کے حکم میں کوئی انٹروین نہیں کر سکتا. تو اس عورت نے کہا کہ پھر میں آپ کا یہ حکم نہیں مانتی. ٹھیک سے, کیونکہ یہ مشورے کے طور پہ حکم تھا, یہ اس طریقے سے حکم نہیں تھا. تو اندازہ کریں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی یہ کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا, کہ مشورے کے طور پہ بھی ہو, کوئی میرا بھلا سوچ رہے ہوں گے, تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے,